دنیا کی زندگی اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی جا رہے ہیں، ایک بکری مردہ پڑی ہے. آپ نے کہا اے میرے صحابہ، کیا اس مری ہوئی سڑی ہوئی بکری کے چمڑے کو کوئی دباغت دینا پسند کرے گا؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے، کتاب الادب کی روایت. اے اللہ کے نبی، ہم میں سے کوئی اس کا چمڑا نکالنا تو دور کی بات، اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اتنی سڑی گلی ہوئی ہے، بدبو باس مار رہی اس سے. اللہ کے نبی نے کہا جتنی حقیر یہ بکری ہے نا، اس سے کئی زیادہ حقیر اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا ہے جس کو تم ترجیح دیے پڑے ہو. یہ دنیا اس بکری سے کئی گنا زیادہ حقیر ہے. اللہ کے نبی ابن ماجہ کی حدیث، سنن ابی داؤد کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں، اگر یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں ما بعوضتم، اگر ایک مچھر کے پر کے برابر کی اہمیت بھی اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا ہوتی، ما شربت من الکافر، اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پینے کے لیے پانی بھی کسی کافر کو نہیں دیتا تھا. ایک مچھر کے پر کی تو بھی ویلیو ہے اللہ کی نگاہ میں، یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں. مچھر کے پر کی اہمیت ہے، لیکن اس دنیا کی کوئی اہمیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے. ہم لوگ اسی دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، اس دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے پڑے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، جب اللہ نے جنت و جہنم کو بنایا، جبرائیل کو بلایا، اللہ نے فرمایا اے جبرائیل، میں نے ایک چیز پیدا کی ہے، کیا تو اسے دیکھنا پسند کرے گا؟ ہاں میرے مولا، میں دیکھنا پسند کروں گا. جا دائیں جانب دیکھ کر آ اور مجھے بتا یہ چیز تجھے کیسے لگی. جامع ترمذی حسن اور صحیح درجے کی حدیث ہے. جبرائیل دائیں جانب گئے، جنت کا نظارہ کیے، آ کر رب سے کہنے لگے اے میرے پروردگار، کتنی پیاری تیری جنت ہے. اللہ نے کہا دوبارہ جنت دیکھ کر آ اور مجھے بتا وہ چیز کیسے لگی. دوبارہ گئے، جنت دیکھ کر آئے، بولے اللہ اتنی خطرناک ہے وہ تیری جنت، میں سمجھتا ہوں سارے انسان و جنات میں کوئی نہیں جا پائے گا جنت میں، لیکن وہ جس پر تو رحم کرے. پہلی بار دیکھ کر آ کے کیا بولے؟ اللہ کیا خوبصورت ہے اللہ تیری جنت. اے جبرائیل، میرے انسان اور جنات، میرے بندے اور بندیوں نے اس جنت کو نہیں دیکھا ہے، اگر وہ دیکھ لے، اگر اس کے بارے میں سن لے، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اے اللہ، سارے انسان، سارے جنات، سارے بندے، ساری بندیاں اس میں جانا پسند کریں گے. اب جا دوبارہ دیکھ کر آ. دوبارہ دیکھ کر آتے ہی جبرائیل کیا بولے؟ اللہ کوئی بھی نہیں جا پائے گا، اتنی خطرناک ہے تیری جنت. بولے اے جبرائیل، میں نے اور ایک چیز پیدا کی ہے، کیا تو دیکھنا پسند کرے گا؟ ہاں میرے مولا، جا بائیں جانب دیکھ کر آ، مجھے بتا وہ چیز تجھے کیسے لگی. جبرائیل بائیں جانب گئے، جا کر دیکھ کر آئے، کہنے لگے اللہ تیری جہنم بڑی خطرناک، بڑی بھیانک، بڑی بدصورت. میرے بندے اور بندیوں نے، انسان اور جناتوں نے اسے نہیں دیکھا ہے، اس کے بارے میں حقیقت ان کو نہیں معلوم ہے. اگر وہ معلوم کر لیں اس جہنم کو یا دیکھ لیں، کیا کیفیت ہوگی ان کی. اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم، کوئی بھی جانا پسند نہیں کرے گا، اس میں کوئی بھی جانا پسند نہیں کرے گا، اس سے ڈرتے کانپتے بیٹھ جائے گا. اچھا اے جبرائیل، جا دوبارہ دیکھ کر آ وہ جہنم، اب بتا تجھے کیسے لگی. جبرائیل دوبارہ جہنم کو دیکھ کر آ کر کہنے لگے میرے مولا، میرے پروردگارا، تیری جہنم اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، میں سمجھتا ہوں سارے انسان، سارے جنات جہنم میں چلے جائیں گے سوائے اس کے جس پر تو رحم کرے. اب میرا سوال آپ بھائیوں سے ہے، وہ کون سی جنت تھی بھائی جو جبرائیل پہلی بار دیکھ کر آ کے بولے سب چلے جائیں گے؟ وہ کون سی جنت تھی جب دوبارہ دیکھ کر آئے تو بولے اے اللہ کوئی نہیں جا پائے گا جنت میں؟ وہ کون سی جہنم تھی جسے دیکھ کر آ کے جبرائیل نے کہا اللہ کوئی جانا پسند نہیں کرے گا اس جہنم میں؟ وہ کون سی جہنم تھی جسے جبرائیل دوبارہ دیکھ کر بولے اللہ سب جائیں گے جہنم میں؟ حدیث سنو، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں جب پہلی بار جنت دیکھنے گئے، ڈائریکٹ جنت دیکھ کر آئے، ڈائریکٹ جنت کے نظارے کیے جبرائیل، بولے اللہ سب جائیں گے. دوبارہ جنت دیکھنے گئے، وحفت الجنت وحفت الجنت بالمکارہ، ہم نے جنت کے آزو بازو دنیا کی آزمائشوں سے ہم نے
اے دنیا میں جینے والوں، اس دنیا میں اللہ بڑی بڑی کٹھن کٹھن آزمائشیں رکھا ہے. جنت میں جانا چاہتے ہو، بڑی بڑی آزمائشوں سے اس کائنات میں تمہیں گزرنا پڑے گا. اللہ کی رضا کی خاطر بہت بڑے بڑے پاپڑ تمہیں بیلنا پڑے گا، حلال کھانا پڑے گا، حرام سے بچنا پڑے گا، توحید پر چلنا پڑے گا، شرک سے دامن بچانا پڑے گا، سنت پر اتباع کرنا پڑے گا، بدعت سے اپنی زندگی کی حفاظت کرنا پڑے گا، سچ بولنا پڑے گا، چاہے ڈنڈے کیوں نہ کھائے، مار کیوں نہ کھائے، جھوٹ سے بچنا پڑے گا. بہت ساری آزمائشوں کو اللہ نے جنت کے آزو بازو گھیر دیا. دنیا کی آزمائشوں، جبرائیل دوبارہ جہنم دیکھنے گئے، ڈائریکٹ جہنم دیکھ کر آئے، بولے اللہ اس کی آگ ایک دوسرے کو کھائے جا رہی ہے، کھٹے مارتا سمندر، بڑے بڑے سانپ بچھو آگ کے، اس میں کوئی بھی جانا پسند نہیں کرے گا. اللہ اچھا جاؤ دوبارہ دیکھ کر آؤ. جب دوبارہ دیکھنے گئے جبرائیل، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وحفت النار بالشہوات، وحفت النار بالشہوات، اللہ نے اس جہنم کے آزو بازو انسانی خواہشات نفس سے گھیر دیا. دنیا کے انجوائے کو اللہ نے جہنم کے آزو بازو گھیر دیا. اب دنیا میں جو بھی انجوائے کرے گا، موج مستی کرے گا، تانتے ہوئے رات کے 12 بجے تک بلو فلمیں دیکھتے ہوئے فجر کی نماز چھوڑ کر سوئے گا، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، بلڈنگیں کھڑا کرے گا، ایک دوسرے کی پراپرٹی ہڑپ کر لے گا، ایک دوسرے کا کنپا ڈبا دے گا، ہر کسی کی حق مارے گا، قتل غارت گیری کرے گا، عورتوں کے ساتھ عیاشی کرے گا، کلبوں میں جا کے زنا کرے گا، شراب کو حلال سمجھ کر پیے گا، ایک دوسرے کے حقوق کی حق تلفی کرے گا، ماں باپ کی قدر نہیں، بیوی بچوں کا لحاظ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا تو ڈر ہی نہیں، اسلام کی کوئی پاسداری نہیں، اپنے من کا راجا جیسا چاہا ویسا جیا. ایسے جینے والے کو اللہ جہنم کا گھڑا مقدر کر دیا. ہم نے جہنم کے آزو بازو انسانی خواہشات سے گھیر دیا. سورہ نازعات ہے، سورہ نازعات کی 44ویں آیت میں 42 43 44 ان 3 آیتوں میں رب کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو آدمی اللہ سے ڈرے گا، خواہشات نفس سے بچے گا، ہم اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیں گے. وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو آدمی سرکشی کرے گا، بغاوت کرے گا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا، اللہ کہتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہم اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے.